دوستو آج میں آپ کو ہلاکو خان کی عبرتناک موت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ہلاکو خان انسانی کھوپڑیوں کو مینارے بناتا تھا، وہ بہت بڑا، اس کی دہشت تھی، وحشت تھی، دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ مگر وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کی بد دعا سے خدا تعالیٰ نے اس کے ہلاکو خان کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے۔ ہلاکو خان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ انسان یعنی ایک درویش آدمی بد دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ ہلاکو خان کی حکومت کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ہلاکو خان جو ہلاک ہوتا ہے، اس قدر عبرتناک موت کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہلاکو خان ایک مسلمانوں کے گروہ کو گرفتار کرتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے اسے قتل کر دے۔ جلاد قتل کر رہا ہے تو اچانک ایک اگلی صف سے بزرگ انسان وہ پیچھے والی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلی صف کو جلاد قتل کرتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے۔ پھر دوسری صف کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر وہ بزرگ پیچھے آ جاتا ہے۔ پھر تیسری صف کے لوگوں کو جب قتل کرتا ہے، آخر پہ وہ بزرگ بچتا ہے جو ہلاکو خان وہ حکم دیتا ہے رک جا۔ جلاد رک جاتا ہے اور جلاد کے رکنے کے بعد اس بزرگ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سارا تماشا دیکھ رہا تھا تیرا۔ وہ اپنے ہاتھ میں جو گرز ہوتا ہے وہ اوپر اچھالتا ہے، پکڑتا ہے، غرور سے، تکبر سے بار بار یہی ایکشن لے رہا ہوتا ہے اور ساتھ اسے کہتا ہے کون ہے تجھے اب میری تلوار سے بچائے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے وہ خدا ہے جو مجھے بچانا چاہے آج بھی بچا سکتا ہے، تیرے اس غضب سے بچا سکتا ہے۔ پھر وہ مخاطب ہوتا ہے کون ہے تجھے میرے اس غضب سے بچائے گا۔ پھر وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو گرز اچھال رہا ہوتا ہے وہ ہلاکو خان وہ اچانک نیچے گرنے لگتا ہے تو وہ ایسے گھوڑے کے اوپر بیٹھا لپک کے اسے کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک تو پاؤں اس کا گھوڑے کی کاٹھی میں ہوتا ہے، دوسرا نیچے ہوتا ہے۔ اس کی گرجدار آواز سن کے گھوڑا تبک جاتا ہے، یعنی ڈر جاتا ہے، یعنی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ ساری فوج اس گھوڑے کو قابو کرنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ مگر گھوڑا اتنی تیزی کے ساتھ اتنا جان میں ہوتا ہے، بھاگتا ہے کہ ہلاکو خان کا سر ٹکرا کے پتھر سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس بزرگ کی بد دعا لگی۔ بہرحال جو بھی صورتحال تھی یہ دیکھ کے ساری فوج پہ خوف طاری ہو گیا، اس کے سارے سپہ سالاروں کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، یعنی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ بزرگ انسان خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو چلا گیا۔ وہ سنا ہے کہ ایک درویش آدمی تھا، سنا ہے اسے خدا کے اوپر بڑا بھروسہ تھا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے اوپر اس کو بھروسہ تھا، یقین تھا۔ وہ جب اس نے تلوار یعنی جلاد کو اپنے سر پہ دیکھا، ہلاکو خان کو اپنے سر پہ دیکھا اور وہ سارے لوگوں کی مسلمانوں کی گردیں اتار چکا تھا جو 3 لائنوں میں کھڑے تھے، جب اس کی باری آئی تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے خدا کی ذات کی طرف اشارہ کیا۔